بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن اوقات میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دعا کی ایک صورت اللہ کی ان نعمتوں اور برکتوں کا شکر بھی ہوتی ہے جو کہ بندہ اس خالق حقیقی کا ادا کرتا ہے جن سے اس کو بن مانگے نوازا گیا ہے۔ دعا مانگنے کا حکم بار بار قرآنی آیات و احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسان کی رہنمائی بھی کی ہے کہ کن اوقات میں مانگی جانے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبولیت کے درجے سے سرفراز ہوتی ہے۔ ان اوقات کے متعلق رہنمائی مختلف احادیث سے ثابت شدہ ہے۔ تہجد کے وقت مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت مانگی جانے والی دعا اللہ کو پسند ہے کیونکہ اس وقت انسان اپنی عزیز ترین چیز نیند کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، لہٰذا اللہ نہ صرف اس دعا کو سنتا ہے بلکہ قبول بھی کرتا ہے۔ سجدے کی حالت میں مانگی جانے والی دعا جب انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ کو انسان کی یہ عاجزی بہت پسند ہے، لہٰذا اس وقت مانگی جانے والی دعا قبولیت سے سرفراز ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے دوران احادیث سے یہ ثابت ہے کہ جس وقت اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچتی ہے اس کو سننا اور اس کا جواب دینا مستحب ہے، کیونکہ اسی دوران ایک پل ایسا بھی ہوتا ہے جس سے مانگی جانے والی دعا لازمی مستجاب ہوتی ہے۔ بارش کے دوران ابن ماجہ اور ابو داؤد بارش کو اللہ کی رحمتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس وقت اس کے سامنے کوئی دست سوال دراز کرے اور وہ اس کو نواز سکے۔ افطار کے وقت روزہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں خالق حقیقی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کا صلہ وہ خود دے گا، تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ بندہ سارے دن کے روزے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو وہ دعا قبول نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، میں بھی بھیجتا ہوں۔ یہ ثابت شدہ ہے کہ درود شریف وہ کلام ہے جو کہ لازمی طور پر بارگاہ خداوندی میں قبولیت میں بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انسان بہت بے صبرا واقع ہوا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جو دعا اس نے مانگی ہے وہ فوری طور پر پوری ہو جائے، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ حکیم و بصیر ہے، اس کی بصارت جہاں تک ہے اس تک ہماری پہنچ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی دعا ظاہری طور پر پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ اللہ ہماری سن نہیں رہا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کی قبولیت میں کوئی تاخیر ہو تو اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔